ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک دفعہ پھر آپ کو اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. عید کے حوالے سے بس کچھ چٹ پٹی گفتگو چل رہی ہے. ویسے تو ہمارے پاس ارد گرد جو ہے وہ سیاستدان موجود ہیں اور کرن ناز اینکر پرسن ہیں, وہ بھی موجود ہیں. ہمیں وہ کچھ کہانیاں بھی سنا رہی ہیں, یہ کہانیاں اور بھی سننی ہیں ابھی ہم نے ان سے. کوشش ہو رہی ہے کہ سیاست پہ گفتگو نہ ہو, لیکن جب آپ کے ساتھ 3 سیاستدان بیٹھے ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاست کے اوپر جو ہے وہ گفتگو نہ ہو. تو اسی نہ ختم ہونے والی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے گانا بھی سننا ہے. گانا سننا ہے. میں نے وہ 10 بجے کے لیے ہم نے رکھا. کھانے کے بارے میں نہیں بات کی, عید والے دن کھانے کے بارے میں نہیں بات ہوئی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور پھر لاہور والے تو منصور بھائی نے جو بات کی ہے نا, اکثر ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں نا آپس میں, آج دل ہو کے جی آج جو ہے نا بالکل دل سیاست پہ بات نہیں کرنی, کیونکہ ہر وقت وہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن بیٹھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا, پھر بندہ سیاست پہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہی صورتحال گھر میں بھی اب ہوئی پڑی ہے کہ گھر عید ہے آئے ہیں اور بات چیت اگر ہو رہی ہے تو درمیان میں لازمی جو ہے وہ نہیں. بھائی آپ کی کبھی تلخی ہوئی ہے کسی, مطلب ناٹ شوز میں تو آپ لوگ ہمیشہ ہی لگتے رہتے ہیں, لیکن بغیر اس کے, بغیر کیمرے کے ویسے بیٹھے بٹھائے کبھی ہوئے اس طرح کوئی بہت تلخی ہو گئی ہوگی؟ اچھا بغیر کیمرے کے بڑا کم جو ہے میرا ایسا ہوا ہے. اور اگر میری کسی کے ساتھ لڑائی اسکول میں بھی ہوئی ہے یا ویسے بھی کسی جگہ پر مطلب ہارٹ ٹاک ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کا, تو میری عادت ہے کہ میں پھر اس پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ نہیں برا ہوگا, اور پھر اگر وہ نہ کرے تو میں خود اسے کہہ دیتا ہوں کہ یار چھوڑیں, لڑکا دل کا نرم ہے, لڑکا دل کا نرم ہے. آپ اختیار ولی صاحب کے ساتھ بیٹھتے نہیں شو میں. اچھا اختیار ولی والا جب ہوا نا سارا معاملہ, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا, تو مجھے نا میرے ماموں ہیں لاہور میں ہوتے ہیں, اور مجھے انہوں نے فون کیا, فون کر کے پنجابی میں جیسے بات بند کرتے ہیں کہ یار تم اتھے ہو رہے ہیں پینڈ ویچتے, تم اتھے وہیں کی بدماش بن جانا. صحیح بات. میں نے کہا ایسا نہیں ہے جی, بس وہ بحث ہوئی اور انہوں نے پھر کیا, تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے ریبٹل میں ایسا کرنا پڑا. لیکن آپ کے ساتھ بیٹھے جو مہمان ہیں, آپ دیکھیے ان کی بھی لڑائی ہوئی تھی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ, لیکن اب ایسی جفی ڈالتے ہیں, بلکہ اتنی جفی ڈال لی ہے کہ اب تو باتیں ہونا شروع ہو گئی شاید مروت صاحب ادھر ہی چلے جائیں. اب تو ایسی باتیں پارلیمنٹ میں بھی ایسی جادو کی جفی ڈالی ہے انہوں نے. ویسے آپ یہ کس طرح کیا, آپ نے ذرا لوگوں کو بتائیں, تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مروت صاحب کے ساتھ دوستی کس طرح ہوئی. دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ آذربائیجان آفیشیل ٹرپ تھی ہماری, وہاں پہ الیکشنز ہو رہے تھے, ان کو مانیٹر کرنے جانا تھا. اچھا. تو سینیٹ کے ڈیلیگیشن میں تھا اور نیشنل اسمبلی کے ڈیلیگیشن میں مروت صاحب تھے. جہاز ایک ہی تھا؟ جہاز علیحدہ تھا. اچھا جہاز علیحدہ تھا, ہوٹل ایک ہی تھا, اور کمرہ تو الگ تھا نا؟ کمرہ علیحدہ تھا بالکل. آف کورس یہ تو نہیں ہو سکتا یار, یہ کیا بات ہوئی یار, حد ہو گئی. کٹ ٹھیک آگے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ گئے ہوئے تھے. ہم لوگ پہلے چلے گئے تھے, ہمارا علیحدہ ڈیلیگیشن جاتا تھا, ان کا علیحدہ تھا. تو پھر ادھر یہ آئے تھے, تو پھر ادھر آگے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا, تو بس ختم ہو گیا. دیکھیں نا عید پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بھی دوریاں ہوں, نفرتیں ہوں, گلے لگاتا ہے آدمی, اور جو ہے وہ سب. ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہیے, بجائے اس کے ایک دوسرے سے لڑنا جو ہے وہ ویسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور پھر اس سوسائٹی میں پھر برائی پھیلتی ہے. اگر آپ بھی لڑیں گے نیچے اور بھی لوگ پھر اس کو. لیکن سوشل میڈیا پہ تو بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ اس لیے کیونکہ بیڈ نیوز سیل کرتی ہے, لڑائی سیل کرتی ہے, اونچا بولنا سیل کرتا ہے, تو اس لیے پھر لوگ اس کو کرتے ہیں. لیکن یہ ویسے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, سوشل فیبرک کے لیے اچھی چیز نہیں. اور ویسے میں دیکھتی ہوں پارلیمنٹ میں جب ہم جاتے ہیں, یہ سارے لوگ آپس میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے سمر کہ آپ سب لوگوں کی کوئی ڈفرینسز نظر نہیں آ رہے ہوتے, آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں, پھر وہاں لڑائیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. یہ پھر جب ٹاک شوز پہ آتے ہیں تو پھر زیادہ لڑائی. ایک واقعہ, لڑائی تو آپ کے ساتھ بھی ان کی ہوئی تھی نا. کن کے ساتھ؟ مروت صاحب کی. میرے ساتھ بھی دوستی ہوگی, جبکہ میں نے جفی نہیں ڈالی. یہ اسپیشل جفی ہے, جادو کی جفی. اچھا نون لیگ کو نا, نون لیگ کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وتیرہ ہے, یہ لڑتے ہیں تو بہت لڑتے ہیں, لیکن جب جفی ڈالتے ہیں تو ایسی جفی ڈالتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں پھر. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈال لیں جفی, لیکن انہوں نے ایسی جفی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ چھوٹتی نہیں. وہ جفی وہ پھر دوسری طرف وہ ڈلی کی طرح ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایسی جفی آ گئی ہے, جادو کی جفی. یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کاش یہ جفی میں نے ایسے ڈالی ہوتی, مجھ سے غلطی ہو, یہ کاش میری جفی ختم نہ ہوئی ہو. ہاں ایسی یہ کمال ہے. ویسے میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا تھا, یہ جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارے اکثر شوز کے اندر پولیٹیشینز آتے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں جا کے ان کی دوستیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے شو کے اندر, میرے پاس شو میں ایک دفعہ, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, I'll hide their identity, نون لیگ اور پی ٹی آئی کے 2 گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے, اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان دنوں حراست میں تھے. یہ بات میں بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے دور کی. لڑی جا رہے ہیں آپس میں, لڑی جا رہے ہیں, بہت لڑ رہے ہیں. ایک نون لیگ کی خاتون تھی اور پی ٹی آئی سے ایک صاحب تھے. بریک ہوئی,
بریک کے اندر وہ جو پی ٹی آئی والے صاحب تھے انہوں نے ان سے پوچھا, مفتاح صاحب اس وقت نون لیگ میں تھے, انہوں نے کہا وہ آپ جاتی ہیں مفتاح سے ملنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی میں جاتی ہوں. اچھا اچھا. میں باہر گیا ہوا تھا مفتاح کے لیے, میں سگار لے کر آیا ہوں, یہ سگار آپ ذرا اس کو دے دیجیے. ارے واہ, میں نے کہا یار بڑے کمال, بڑی زبردست بات ہے. تو مطلب دیکھیں وہ ان کے لیے پی ٹی آئی کا بندہ مفتاح صاحب کے لیے باہر سے سگار لے کر آیا اور وہ کہہ رہے کہ جی آپ سگار دے دیجیے گا. بریک ختم ہوئی, میں آ گیا, میں نے پی ٹی آئی کے صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی جناب یہ کرپشن کے حوالے سے جو ہے آپ بات کرتے ہیں تو بتائیے اب کرپشن کی روک تھام کس طرح ہوگی؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی ایگزامپل آپ کے سامنے مفتاح اسماعیل سے بڑا کرپٹ انسان اور اس بندے کا نام مجھے پتہ ہے, بند کیا اور اس بندے کا نام مجھے پتہ ہے, آپ نے بتایا تھا مجھے, یاد ہے آپ کو. میں نے کہا اچھا, 4 ہمیں منٹ بتا پہلے دیں, بتایا کہ ہمیں بتا دیں اب. نہیں وہ میں نے نہیں, اب تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. آج ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ یہ لوگ پیچھے سے کون کون سے دوست ہیں. یہ ٹی وی پہ جو اتنا لڑتے ہیں اور شام ان کی اکٹھے ہوتی ہیں, اکٹھے رات کو کھانا اکٹھے کھاتے ہیں, ان کی محفلیں ہوتی ہیں, ان کی دوستیاں, افطار ڈنر سب کے ساتھ, مصدق صاحب کے ساتھ, فواد صاحب کی بہت اچھی, بتائیں میں سارے راز کھول دیتا ہوں. ندیم افضل چند صاحب, فیصل کنڈی صاحب, یہ لوگ سب شام کو, شیخ وقاص اکرم صاحب, شیخ وقاص اکرم یہ صاحب, سب آپ کے پول کھول دینے آ جاتے ہیں. فواد چوہدری صاحب کی لڑائی میرا نہیں ہوئی ملے نا پہلے گا, کبھی اچھی, میری کسی کے ساتھ نہیں, میں بیٹھتا نہیں ہوں کسی کے ساتھ. کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ کو بیٹھنا چاہیے, اسی لیے رشتہ نہیں ہو رہا. نہیں وہ تو دیکھیں نا, پارٹیوں کا آپس میں معاملہ ہے تو اس میں رشتے کا کیا ہے. اب پچھلی پروگرام میں کمپین کی ہے, اب نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. میں آپ لوگوں پہ خوش ہوں. میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے ایک دن ایک پروگرام میں میرے ساتھ نا انہوں نے یوں کیا, میں نے ان کو ہاتھ مار دیا, بعد میں ان کے ساتھ کلوزنگ شاٹ میں اتنی وہ جب شاٹ چل رہا تھا مجھے یاد ہے, اور اس کے بعد پھر ان کی ٹرولنگ ہو گئی ان کے ساتھ تو نہیں. اب دیکھیں آن ریکارڈ ہے نا, اس کے بعد ہم نہ پہلے کبھی باہر بیٹھے ہیں فنان بھائی پر میں نہ باہر. نہیں تو ہائی فائی کیوں کیا تھا؟ نہیں وہ اصل میں لڑائی بہت ہوئی تھی, تو جیسے اب اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک صوفے پہ بٹھایا ہوا, اب آپ نے بٹھایا ہوا یوں بٹھائی ہے نا, آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم فیڈرل وہ جو لاجز پرانے والے لاجز ہیں ادھر یہ بھی ٹھہرا تھا, مجھے نہیں پتا یہ بھی ٹھہرا تھا, تو میرا بھی وہیں پہ لاج تھا. تو میں باہر نکلا تو میں نے یہ دیکھا یہ بندہ, میں نے ابھی ٹاک شو کر کے میں واپس آیا تو یہ بھی ٹاک شو کر کے ادھر ہی آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بندہ جانا پہچانا, اس نے نکر پہنی تھی ظاہر ہے, وہ اتنا ایک دم سے نہیں لگتا. تو میں نے کہا وہ ہے, تب ہم ملے تھے, کیا کہتے ہیں اس کے. لیکن یہ پی ٹی آئی میں یہ زیادہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ سنیں خان صاحب تک بات پہنچ جاتی ہے کہ فلانا فلانے سے ناراض ہوتے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے نا کہ پھر وہ اس طرف چلی جائے گی نا کہ جو 2 سالوں میں ہوا, اور جس طرح ایک بندہ اس طرف سپورٹ کرتا ہے, اس سے پہلے بھی گولیاں سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. نہیں پہلے میں تو سیاست میں, نہیں جب حکومت تھی نا آپ کی اس وقت آپ تو نہیں تھے حکومت میں, آپ تو اپوزیشن میں آئے نا. بالکل. لیکن جو حکومت کے لوگ تھے وہ ڈرتے تھے, ایون ان صحافیوں سے جن کے خلاف پی ٹی آئی تھی, ان سے ملنے سے ڈرتے تھے, ان سے بات کرنے سے, ان کے ساتھ ٹیلی فون کرنے سے, کیونکہ آئی بی کی رپورٹ میں نے سنا ہے کہ جاتی تھی پرائم منسٹر کو, اور وہ ساری چیزیں بتاتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ رابطے میں اور اس کے ساتھ, اور خان صاحب باقاعدہ مائنڈ کرتے تھے. نہیں دیکھیں وہ عجیب لگتا ہے نا بندہ, مثال کے طور پر آپ کا موقف الگ ہے, پارٹی الگ ہے, آپ ایک طرف کھڑے ہیں, دوسری طرف کھڑا ہے, آپ کا لیڈر ادھر بیٹھ نہیں رہا اور آپ نیچے سے جا کر کسی کے ساتھ بیٹھ. نہیں وہ گنڈاپور صاحب نے ان کے ساتھ مل لیا, محسن نقوی صاحب سے. نہیں بطور انٹیریئر منسٹر وہ ملے, اور سیکیورٹی کے حالات وہی نا, تو بطور ہی ہے نا, بطور اگر ایم این اے کوئی کسی سے ہینڈ شیک کر لے, جیسے مروت صاحب خواجہ صاحب سے مل پڑے, تو خان صاحب کو اس پہ بھی بہت اعتراض ہوا کہ کیوں ملے. نہیں خواجہ صاحب اب ان کی اپنی ویش ہے, میں تو نہیں اس طرح پسند. ویسے سمر یہ پہلے اس طرح کا نہیں تھا نا انوائرمنٹ, تو اب نہیں, پہلے لوگ بہت ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے, اور پرانی پارٹیز میں ابھی بھی بہت یہ ہے. ہمارے گھر جتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہیں, وہ تو پشاور میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو اگر آدھے گھنٹے کا گیپ ملتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, اور اس سے اے این پی کی لیڈرشپ تھریٹن نہیں ہوتی. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا میں جو نئی جنریشن ہے ان میں یہ برداشت نہیں ہے, وہ کسی 2 لوگوں کی تصویر دیکھ لیں, کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھ لیں, ایک کیجول سیٹ اپ میں دیکھ لیں, تو وہ اس چیز کو بالکل ایک دوسری رخ میں. آپ کے تو کزن ہے تیمور جھگڑا صاحب, تو آپ لوگوں کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں؟ پالیٹکس کے اوپر ہم آئی ٹو آئی نہیں دیکھتے, ادروائز اس کے علاوہ ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کی کل بھی کال آئی تھی اور ہماری کافی لمبی ڈسکشن ہوئی تھی, لیکن ایز اے رول پالیٹکس پہ ڈسکشن ہوئی تھی amongst other things, پالیٹکس, بچے, کیونکہ جھگڑا صاحب کو آج کل پی ٹی آئی نے ذرا سائڈ لائن کیا ہوا ہے. جھگڑا صاحب کے پیچھے پارٹی میں وہ اپنی پارٹی کے رونا رو رہے تھے, اپنے حالات کا دکھ سکھ
कर रहे थे। हाँ, उनकी अपने आजकल हालात के मसाइल हैं काफी ज्यादा। उनकी तो पूरी पार्टी बेचारे सफर कर रहे हैं, वो तो इस मामले नहीं, वो पार्टी के अंदर सफर कर रहे हैं ना, वो पार्टी के अंदर सफर कर रही है, वो भी सफर कर रही है। वो पार्टी के अंदर एक और ग्रुप बना हुआ है, वो कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, तो उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो आप लोगों के कजन्स आपस में कोई हमारे उमर अयूब साहब जो हैं वो भी मेरी फर्स्ट कजन के हस्बैंड हैं। वो हम कजन्स में सबसे बड़ी उमर साहब की वाइफ हैं। तो हमारी पीपल्स पार्टी से भी फैमिली में लोग हैं, पीटीआई से भी, एएनपी से भी, लेकिन हम आपस में जब मिलते हैं तो बड़े अच्छे से। उमर अयूब साहब को तो हम जानते हैं, जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में पहली बार पार्लियामेंट में आए, एक इंतहाई नफीस, तो खैर वो अभी भी हैं, मगर बड़े हम्बल से, बड़े पोलाइट से। अब जब मैं उनको गुस्से में देखती हूँ ना, और इस तरह का एग्रेशन, तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही उमर अयूब है। हम फैमिली में उमर लाला को ऐसे नहीं देखते, वो अभी भी इंतहाई पोलाइट, इंतहाई का रंग आया है। जब उनकी सियासत पे आया होगा, बिकॉज देखिए जिस पार्टी में आप रहेंगे आप उसकी तर्ज अमल की सियासत करेंगे ना। वो पीटीआई में रह के नून लीग की या एएनपी की तर्जुमानी तो नहीं कर सकते, मगर बयानिए की तर्जुमानी वो है ना, ये पहले कभी हमने नहीं उनमें देखा। मतलब मैं तो पिछले 20-22 बरस से उनको जानती हूं। इस पार्टी में जो जितना तेज बोलता है, जो जितना अग्रेसिव होता है, तो आई थिंक वो अप्रिशिएट होता है। ये पार्टी का मिजाज है ना, उस पार्टी का मिजाज है। आप भी एक एंकर हैं, कभी आपका दिल किया कि किसी गेस्ट से आप लड़ पड़े, जिस तरह ये लड़ते हैं ना सारे आपस में? कभी कभार एंकर का दिल करता है मैं भी लड़ पड़ूंगा, मैं ग्लास में उठा के मार दूंगा, या मजबूरी में। ज़िम्नी सवाल इसमें कि कोई मजबूरी में आपको नापसंदीदा तरीन गेस्ट आपका आ गया, और आप मरता क्या ना करता पूछना है। हाँ, एक दफ़ा 2018 के आई थिंक इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान हुआ था। अब तो खैर हमारे अपने साथी हैं, तो उनसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन 2018 के इलेक्शंस में हुआ ये कि आपको पता है कि वो जब क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तो वो साथ हो रहे होते हैं। तो आई डोंट नो वो उस वक्त किस मिजाज में बैठे हुए थे। वो फ्लाइट लेके कराची पहुंचे थे और मैं उनसे एक सवाल किया, फिर दूसरा सवाल किया, क्योंकि वो खबर दे रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये इलेक्शन से 3 दिन पहले पीटीआई को इतनी सीटें मिल रही हैं, यहाँ से जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं। तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन कर रही थी, कैसे, कहाँ से आ रही हैं आपके पास खबरें, मतलब कौन कौन जीता है, कितनी सीट्स मिल रही हैं, क्या हो रहा है। तो वो अचानक वो ब्लास्ट कर गए और उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से मुझ पर चीखना शुरू कर दिया लाइव ट्रांसमिशन में, ऑन एयर। और मेरा टॉलरेंस लेवल इतना है नहीं कि मैं किसी भी चीज़ को, मतलब मैं तो सोशल मीडिया पर भी बर्दाश्त नहीं करती। और सोशल मीडिया पर एक लेवल कभी कभी ये भी हुआ है कि अगर किसी ने मुझे गाली लिखी है तो मैंने उसको उसी के अंदाज में जाके रिप्लाई लिखा। फिर मेरी टीम, मैं ये कर सकूं। फिर मेरी गाली दी जी गाली देती हैं? नहीं, गाली मतलब भाई मैं किसी की गाली क्यों खाऊं, मैं किसी की गाली क्यों खाऊं? मेरे बाप ने मुझे इसलिए पैदा किया कि कोई मुझे गाली दे। आपने जवाब में गाली दी? काश मैं ये कर सकूं। अगर कोई मुझे गाली लिखता है, मैं उसके नीचे, मेरी टीम मुझे कहती है फिर फोन करके कि प्लीज इसको डिलीट करें। फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। वो बनाना चाहिए, वो सही कह रही है। मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है, ठीक है आप मेरी जात को आप अलाइन कर लें, ठीक है कर लें, लेकिन मेरी बेटी कुछ, शी इज 8 years old, उसको उठा के और फिर चलें बेटी के हद तक ठीक है, लेकिन बेटी के बाप पे फिर बात कर, तो ये तो कम से कम मैं नहीं, बट मैं अपने किरदार पे तो कुछ भी नहीं। फिर मैं उठा के उसी लेवल पे आके, फिर ठीक है आप जितना गिरे हुए, मैं उसी लेवल पे आके आपको जवाब दूंगा। आसमा साहब आप भी बताइए, आपका कभी दिल किया किसी को ग्लास मारने का? बहुत दिल किया है, बहुत मर्तबा दिल किया है, इतनी मर्तबा दिल किया है कि बस क्या बताऊं। लेकिन मैंने अपने दिल को हमेशा काबू में रखा। आज तक नहीं हो नहीं सका कभी, मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने कभी कोई बदतमीजी भी करे, मैंने उसका, आपने देखा, मैं कभी जवाब नहीं देती। और उसकी वजह ये कि मैंने सीखा है इन गाली देने वालों से। लोग समझते होंगे कि गाली देने वालों से आप नहीं सीखते। मैंने जितना अपने बर्दाश्त को आजमाया है, यानी कभी तो मुठ्ठियाँ भींचते हुए जिसे कहते हैं, मुझे मतलब समझ में आया, लेकिन मैंने अपने आप को, और मेरे अंदर सब्र और एक तरह से ज़्यादा बड़ा है, मेरा ख्याल है हौसला भी बड़ा है, सब्र भी बड़ा है, इस्तकामत भी बड़ी है, अज़्म भी बड़ा है कि नहीं इन लोगों के लेवल पे नहीं आना, और इनके ज़ुबान में कभी जवाब। अपना ख़ानदानी जो हमारा एक वो है ना, हम उसी के सामने, हम अपने ख़ानदानों के सफ़ीर हैं। अगर वो हमें गाली देंगे और हम गाली देंगे तो लगेगा कि हम जो है, एक दफ़ा मैंने कह दिया था कुत्ते तो अच्छे होते हैं, किसी ने किसी को कुत्ता लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कुत्ते तो अच्छे होते हैं, यानी उस शख्स से कुत्ता अच्छा है, तो उस पे भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। नहीं, तो मैंने कहा भाई मैं भी अदब का यही लेवल होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं अगर वो तू तड़ा कर रहा है तो मैं भी उसी, नहीं, मतलब वो आपकी बात समझ में आती है कि लेकिन आपकी बात सही है कि वो नीचे वो जो जिसने मुझे लिखा या जिसने किस लेवल की बात लिखी,
اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, نیچے سب میرے خاندان پہ آ جاتے ہیں. یہ کون سی خاندانی تربیت ہے, یہ آپ تو ایسی نہیں ہو سکتی بھائی. پھر جا کے اس کو بولو اجازت ہے سب کچھ بولنے کی, مجھے نہیں ہے. اس کو بولو جو مجھے گالی دے رہا ہے, کیوں, اور میں گالی کسی کی کیوں کھاؤں, میں گالی کھانے نہیں. اور ہم نے تو اتنی کھائی ہے کہ اب ہمیں کے ساتھ انگیج کرنا صرف اپنی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنا. نہیں, ویسے مینٹل ہیلتھ ویسے بھی خراب ہو جاتی ہے. ان کو اگنور کر کے چلنا چاہیے. دیکھیں, ہم میرے پاس, آپ کے پاس, ہم سب کے پاس آپشن ہے اپنا نظریہ بدلنے کا. ہم اس سائڈ پہ بھی جا کے سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم نہیں کرتے تو اس سائڈ کا جو نوائز ہے اس نوائز کو بلاک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے مینٹل ایبلٹی کی بات کی نا, جسے سنبھالنا بہت ضروری ہے. اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ نعیم بھائی جو ہیں یہ رات کو 3 بجے سوتے ہیں اور صبح 7 بجے اٹھ جاتے ہیں. ایسے ہی سر گنگناتے ہوئے. آپ کیوں اپنی زندگی کو اتنی ٹینشن میں لے کر آتے ہیں؟ آپ مطلب ابھی آپ کا بڑا لمبا سفر ہے, ابھی تو ہم نے آپ کی شادی کرانی ہے, آپ کی وہ بھی ٹینشن آنی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ پہلے سے یوز ٹو ہو رہے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. بس اصل 6 7 8 تو شو ہوتے ہیں روزانہ کے, رات 10 11 بجے تک چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد کہیں بیٹھ گیا گھنٹہ, لیکن نہیں, آپ اپنی صحت کا جاتے خیال رکھیں کمرے میں, پھر ٹائم لگ جاتا ہے. سوشل میڈیا, کوئی ٹویٹ کیا, کوئی ویڈیو کسی نے بھیجی. اچھا, آپ تو ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں. ہاں, ایکس کے اوپر وہ ٹویٹ میں پھر خود کرتا ہوں جتنی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں اوپر کنٹینٹ. تو کوئی ایکسرسائز کا روٹین, کوئی چھٹیاں, ویکیشنز, کہ چلو جی جس طرح انہوں نے مروت صاحب کے ساتھ چھٹیاں منائی؟ نہیں, میں حالانکہ مجھے کافی دوست باہر بلا گئے تھے نا, ایسے ہی ہے. اور نہیں, مجھے کافی دوست ہوٹل تو ایک ہی, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا کہتے یہ وائرل ہو جاتی ہے, میں پہلے بتا رہی ہوں. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا وہ آ رہے ہیں, جو تو جا کے پتہ چلا ہوا ہے. نہیں چلیں اس طرح کی جو چھٹی ہو جائے. نہیں, میں اصل میں نا کافی دوست مجھے باہر سے بلاتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بلاتے ہیں کہ آپ آئیے, چکر لگائیے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بہت بڑا وہ ہے, تو آپ آئیے لازمی. بٹ میں نہیں جاتا. آپ تو ڈیالہ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ جب خان صاحب آئیں گے, نہیں میں کہتا ہوں کہ خان صاحب جب آئیں گے تو پھر میرے ٹور بنتے ہیں. اب میں نے کیا جا کر گھومنا ہے اور ادھر کھانے باہر کھانے. نہیں, ویسے یہ اچھی لائن ہے, میں تو ڈیالہ ہی جیسا. نہیں, میں تو ڈیالہ ہی جاتا, اور میں ڈیالہ جاتا ہوں ہر روز, جا کے واپس بھی آسا ہوتے ہی رہے سا. نہیں, وہ تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں. ابھی بھی 12-13 کیسز دہشت گردی کے وہ بنائے ہوئے ہیں, وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیڈر ہمارا نہیں, لیکن عفنان بھائی نے بڑی اچھی بات کی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے نا اس کو ایک رکھا ہوا ہے, ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے میں نے, کہ میں ایک حد تک 80%. آپ نے کیا فرمایا ذرا بتائیے ذرا. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ 100% ایک ہی کرو نا تو یو برن آؤٹ ایونچولی. اگر آپ لانگ ٹرم کرو اس کو تو بہتر یہ کہ اگر آپ 80 پہ آ جاؤ تو پھر دین یو گو فار لانگ ٹرم آپ کر سکتے ہیں وہی والا کام. تو میانہ روی اس میں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ جیسے میں آپ سے بات ہو رہی تھی, مجھے ہائکنگ کرنے کا شوق ہے, ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, بکس پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے. میں موویز وغیرہ نہیں دیکھتا ہوں, میں بکس کو زیادہ, مجھے اس میں زیادہ میرا انٹرسٹ ہے. پھر مجھے جو اور میری ایک بک ہے اپنی بھی, میں نے آتھر کی ہوئی ہے. تو اس طرح کی. وہ کون سی بک ہے؟ پاکستان دا وے فارورڈ. اچھا, میں نے کیوں نہیں پڑھی؟ میں آپ کو دے دوں گا, 2015 میں آئی تھی, ابھی میں نے اس کی اردو کا ورژن پبلش کیا ہے, پاکستان سوئے منظر. اچھا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو وہ تھوڑی اپڈیٹڈ ہے. تو وہ یہ کام میں نے میاں نواز صاحب کے ساتھ مل کے 2013 کی گورنمنٹ آنے سے پہلے پالیسی میکنگ کا کیا تھا کہ کیا کریں گے اگر گورنمنٹ. عفنان بھائی, آپ کے والد صاحب جو ہے بڑے زبردست تقریر کیا کرتے تھے, بڑی مشہور ہے, آج بھی بہت دفعہ لوگ ان کی تقریر کو جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ بطور پولیٹیشین آپ لوگ کبھی فری وقت میں لوگوں کو ذرا پتہ لگے, اس کی کوئی پریکٹس بھی کرتے ہیں بیٹھ کے اسپیچ کس طرح ڈیلیور کرنی ہے؟ دیکھیں, یہ جو اسپیچ ہے نا, اگر آپ نے کوئی بہت امپورٹنٹ اسپیچ کرنی ہے تو اس کو آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. اچھا, ہاں, تیاری کے بغیر نہیں ہوتی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ کریں اسپیچز تو پھر آپ کی تیاری ہو ہی جاتی ہے. آپ پھر کھڑے ہو کے کبھی بھی کہہ دیں تو میں تقریر کر لوں گا. لیکن مشاہد صاحب جو شاعری پڑھتے تھے, ابو جان کی شاعری کا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں, ابو جان نے اپنے ٹین ایج میں نا, بہت ینگ ایج میں, ابو جان 15 سال کی عمر میں ابو بھٹو صاحب سے ملے تھے ایک ڈیلیگیشن میں. تو ابو نے شروع میں ادھر پنڈی میں تقریریں کی, وہ اسلامی جماعت طلباء کے اس میں تھے اس وقت. تو وہ جو ابو کی شاعری ہے نا, وہ ابو نے ٹین ایج میں اور شروع میں 20s میں ہی کر لی تھی. اس کے بعد ابو کہتے ہیں میں نے کچھ یاد نہیں کیا. ریولیوشنری بھی آتی تھی ابو کو. ہاں جی, جالب آتا تھا, فیض آتا تھا, غالب آتا تھا. ابو جان کو بہت ان کا واسٹ اس پہ تھا. میں نے ویسے اقبال کو زیادہ پڑھا ہوا ہے, مجھے اقبال کا زیادہ تھا اور غالب کا. پی ایم ایل این والوں نے صرف علامہ صاحب کو پڑھا ہوا ہے, بہت بڑے شاعر ہیں, ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور مفکر بھی بڑے نا,
फैज साहब को फिर आपने फैज साहब भी क्या बात है भी जब अपोजिशन में होते फिर पढ़ते हैं नहीं, फैज साहब की तो क्या ही बात है। फैज साहब की जो शायरी को की भी आप उस वक्त पढ़ते हैं, लेकिन तब पढ़ते जब अपोजिशन में होते। अब वो फैज साहब की हुकूमतों में नहीं पढ़ते आप। फैज साहब की शायरी की सबसे अच्छी बात है, ये अब्बू ने मुझे वाली बात बताई कि जब आप कभी इसको पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है कि इसका मतलब कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। मतलब ऐसे तेरे होठों की फूलों की चाहत में हम वाह दार की खुश टहनी पे वारे गए। वाह वाह। तो ये जो है ये वैसे लगेगा कि रोमांटिक शायरी है, लेकिन ये रोमांटिक शायरी नहीं है। उन्होंने गमे द्वारा और गमे जाना को दोनों मिलाया है। वो तो क्या बात है, ये फैज साहब से बेहतर। फैज साहब तो इस मामले में जो है वो जो डेप्थ है ना वो फैज साहब की पूरा नाम जनरल फैज नहीं कह रहे हो, फैज अहमद फैजी पूरा नाम मुझे फैज से ना एक बड़ा मजे का वाकया याद आया। मंसूर साहब आज हम सब की ईद को बड़ा किसी और तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये फैज से मुझे याद आया कि अफनान के साथ का ही वाकया बड़े मजे का। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूं, 22 के बाद वाले बच्चे फैज अहमद फैज को जनरल फैज के नाम से इसीलिए कह रहा हूं ना, पूरा नाम है, पूरा। अच्छा आपने पॉइंट आउट कर दिया। वो आपकी इजाजत से, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक बड़े मजे का वाकया है। उस दिन एक अहम ओथ टेकिंग थी तो आप शो पे थे मेरे, और जब मैं इनकी तरफ आई तो मैंने कहा देखें ये कितना ये सिंबॉलिक था, कितनी अच्छी चीज़ है कि एक ओथ हो रहा है और उसके साथ जो है वो उनकी वाइफ भी वहाँ पर मौजूद है। तो अफनान बात करते करते कहते हैं बिल्कुल सरीना विलियम्स। सरीना विलियम्स काजी फाइसा साहब का सरीना विलियम्स जो है वो गलती से मुंह से निकल गया मेरे, आपने तो वो तो उसके बाद मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो पता नहीं मतलब ओथ टेकिंग पे ही तौहीन अदालत हो गई। अच्छा उसके बाद ना हम मेरे पास 2 और मजीद आपके साथ और भी गेस्ट मौजूद थे। उसके बाद पहले मुझे ये सरीना विलियम्स को पकड़ने में 10 सेकंड लग गए। ये हंसे जाए बार-बार, मैं कोशिश करूं रोकने। मैंने अफनान को फौरन ऐसे करके देखा और मुझे वो हंसी आना शुरू हुई और ये समझ गए तो इनकी एक सांस ऊपर गई और फिर नीचे और फिर चुप। हम बात करें अपने मेहमानों से, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और दिलचस्प सवालात हैं जो आपको हम सुनवाएंगे और उनके जवाब भी आपको दिखाएंगे। मुंह से मेरे बहुत अजीबो गरीब वर्ड निकला, वो बरमला की जगह बरहना निकला। आराम आराम से बात चलते चलते एकदम से एक सवाल आएगा जिससे आग लग जाएगी। गलतियां हो जाती हैं बात करते हुए, आपकी जुबान जो है वो फिसल जाती है। 10-12 मिनट के बाद ना पता नहीं उसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अल्ताफ हुसैन ने कहा ये समझते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, आप बताइए आपके ख्याल में मैं बेवकूफ़ हूँ? वो आगे कहता जी भाई। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद के ऊपर हमारे ये खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ एंकर्स की जानिब से भी बहुत सी गलतियां होती हैं, आपने भी खबरें पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। जो गलतियां न्यूज़ एंकर्स कमाल की करते हैं क्योंकि उनका काम भी बड़ा डिफिकल्ट है। प्रॉम्प्टर को पढ़ना, वो किताबचा को कुत्ता बच्चा बन सारी चीजें मंसूर आपसे कभी हुई बड़ी नहीं, बहुत सी मिस्टेक्स हुई ऐसी बात बड़ी सारी हुई। कोई ऐसी जो कभी भूले ना, फिर मैं किरण से मैं बेवकूफ हूँ, मैं बताऊँ ये बात अपना रिकॉर्ड खुद लगवाऊँ मैं। किरण मेरा तो एक बड़ा सिवियर था जो कि वो बस थैंक्स टू माई टीम के मैंने अगले ही लम्हे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या भंड कर रही हूँ, और एंकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि उसको पता हो कि वो कर क्या रहा है, इतना दिमाग के साथ बैठे। तो वो मुंह से मेरे बहुत अजीबो गरीब वर्ड निकला, वो बरमला की जगह बरहना निकला। वजीर आजम ने बरहना इस बात का वजीर आजम जी। ये कौन सा साल था? कौन सा साल था? ये 18 के बाद। उसके फौरन बाद, और वो जो मेरा इंट्रो था वो बहुत बहुत ज़बरदस्त इंट्रो था। वो शायद उस दौरान का था, वो जब यूएसए वाला जो विज़िट वगैरह हुआ था उसके बाद का कहीं इन बिटवीन था, और उसी का ही एक इंट्रो खान साहब ने अपने पेज पे शेयर भी किया हुआ था, वो मेरा ही इंट्रो था। तो वो उसी में ही जाते जाते बस वो आई डोंट नो वो क्या हुआ, वज़ीर आज़म ने बरहना ऐलान कर दिया, इस बात का इजहार कर दिया। अच्छा, बरहना इजहार कर दिया, तो वो बस हो गया था। ये फैज अहमद फैज का दौर था। जी जी बिल्कुल खाली फैज ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। ये एक इसी तरह का वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ी देर पहले आप कराची का बता रही थी, तो ये वो दौर था जब भाई की
جی جی بھائی کا ٹیرر ہوا کرتا تھا کراچی میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اکثر بیپرز دیتے تھے, یعنی کہ فون پہ ایک ان سے سوال کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ایک لمبی تقریر جو ہے وہ شروع ہوتی تھی. تو ایک اینکر تھے ہمارے دوست ہی تھے, ان کو جو ہے وہ, اور اکثر وہ چونکہ لنڈن میں ہوتے تھے تو رات کو یہ ریکارڈنگ کروایا کرتے تھے 1 بجے 1:30 بجے اس طرح کر کے. تو ان کو کہا گیا کہ یہ آپ نے سوال کرنا ہے ان سے اور اس کے بعد بھائی کو بولنے دیں. بھائی 10 منٹ 15 منٹ بولتے رہیں گے اور جب ختم ہو جائے گا تو آپ کہہ دیجیے گا بہت بہت شکریہ, خدا حافظ, اور کہانی ختم. ٹھیک ہے. سوال لکھا ہوا تھا, نیوز اینکر تھے, انہوں نے, وہ الطاف حسین صاحب آئے فون کے اوپر, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے جواب دینا شروع کیا. اب وہ دے رہے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیچارہ آگے سے اس نے کچھ کہنا تو ہے نہیں, بات ختم ہوگی. اب وہ چلتا جا رہا ہے 10-12 منٹ کے بعد نا پتہ نہیں اسی گفتگو کے دوران انہوں نے, الطاف حسین نے کہا یہ سمجھتے ہیں میں بیوقوف ہوں, آپ بتائیے آپ کے خیال میں میں بیوقوف ہوں؟ وہ آگے کہتا ہے جی بھائی. اس نے کہا کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا میں بیوقوف ہوں؟ کہتا ہے جی بھائی. وہ جو پیچھے کنٹرول روم تھا اس نے چیخ ماری تمہارا دماغ خراب ہے کیا بول رہے ہو. اس وقت ایک بالکل پیک کے اوپر کام تھا, کٹ کرو نہیں بولنا. تو یہ ہو جاتا ہے اس طرح کی بہت سی. اچھا 2014 والا جب یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا نا, تو اس میں بھی اے پی ایس کا دسمبر میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور 15 میں فیبرری میں میری شادی تھی. تو وہ آلموسٹ سب کو پتہ ہی تھا کہ میری 15 میں شادی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ بھائی کو کیسے پتا تھا کہ میری شادی ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی. ہم نے اے پی ایس کے لیے ان کو لیا اس پہ بات کرنے کے لیے, تو وہ بات کرتے کرتے کیونکہ وہ اپنی کسی اور ہی ٹور میں اور کسی اور لیول پہ جا کے وہ بات کر رہے ہوتے تھے نا, تو انہوں نے آغاز کیا بات کا اور پہلے مجھے شادی کی مبارکباد دے دی. اور میں بڑی پریشان کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, مطلب اس کو ہم کور کیسے کریں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور سانحے پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے. تو وہ بات کرتے کرتے سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی شادی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میری شادی کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہے جو 1.5 مہینے کے بعد ہونی ہے. پھر اس کے بعد وہ اس سیناریو کے اوپر آئے, لیکن یہ چیزیں بہت اپڈیٹڈ ہوتے تھے اس وقت. جی, لیکن میری شادی 1.5 مہینے بعد ہے, ان کو وہاں پہ پتا تھی. آپ نے آگے سے کہا نہیں کہ میں, میری شکل تو ریحام سے کہیں بھی نہیں ملتی, کیا ہو گیا آپ کو؟ اوکے. تو بہت ساری غلطیاں بہت ساری آن ایئر ہو جاتی ہیں. نہیں آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا ہو کہ بھئی یہ پروگرام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اختیار ولی صاحب سے نہیں لڑنا چاہیے تھا, یا جو بھی وہ آپ نے کہا بھی کہ وہ ان سے تو پچھتاوا ہوا, کوئی اور غلطی نہیں؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں بات کرتے ہوئے, آپ کی زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے. اچھا ویسے آپ نے کسی اینکر کا بائیک آؤٹ کیا ہوا کہ میں اس کے شو میں نہیں جاؤں گا چاہے جو مرضی؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا ہوا, پارٹی کی طرف سے جو بائیک آؤٹ ہے وہ ہے 4-5 اینکر. نہیں لیکن چند ہوتے ہیں نا مہمان, چند سیاستدان کہتے ہیں اس کے شو میں ہم نے نہیں جانا. نہیں آپ کو بھی پسند نہ ہو. تمام جگہوں پر ہی جاتا ہوں, اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میری پرائورٹی ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ کوشش کس اینکر کے شو میں ہوتے, چلیں یہ بتائیں کہ یہاں سے نا کوئی بھی سوال آ سکتا ہے, یہ کہیں سے بھی پکڑ سکتا ہے مجھے. کویسچن جو ہے وہ آپ کا شو جو ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں, زیادہ ہوش میں ہوتے ہیں آپ, نہیں زیادہ الرٹ ہوتے ہیں. الرٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ہیں طلعت صاحب کے شو میں, وہ بھی بڑے کویسچن کے اوپر کویسچن باؤنسر مارتے ہیں. اچھا افنان بھائی, ہمارا بھی ایک باؤنسر آپ کو. افنان بھائی آپ کے حوالے سے where you have to be super cautious with that anchor. میں کوئی اینکر کا نہیں, لیکن بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اور اینکر آپ کو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نکالنے کا ہوتا ہے اور آپ نے نکالنی نہیں ہوتی, وہ نکل جائے تو آپ کی مصیبت ہو جائے گی. تو بتائیے نا کون سے ایسے اینکر ہیں جن سے آپ بڑے کوشش ہو جاتے ہیں؟ مطلب میں یہ جانتا ہوں چند سیاستدان ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار میں اس کے شو میں جا رہا ہوں, ٹھنڈ پروگرام ہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ آپ بتائیں کیا ہوا, پروگرام ختم, چلو. لیکن there are some anchors جو very good, جن کے طلعت بھائی فار شور یا کہتے ہیں ویری گڈ اینکر. مجھے تو ویسے بہت پہلے کے وہ پسند ہیں ان کے, تو میں نے جو پرانے پروگرام سے وہ بھی میں ان کے, جب میں وہ خاص طور یہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی اور یہ فاٹا میں کہا کہ انہوں نے پروگرامز کیے تھے بڑے زبردست, تو وہ اچھے تھے. ان کے سوال بھی کافی اچھے ہوتے ہیں. آپ کا شو بڑا اچھا ہوتا ہے, انیکا کا شو بھی اچھا ہوتا ہے کافی, اور مطلب
کافی اچھا، مطلب کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ادروائز آپ اس جو مین اینکرز ہیں ان کے سامنے آپ ظاہر ہے سنجیدہ پروگرامز جو آپ کو اگر نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ بڑے مسئلے میں آ جائیں گے۔ بطور ایک اینکر آپ کے لیے سب سے مشکل گیسٹ آج تک انٹرویو کرنا کون سا رہا، یہ بتائیے؟ آپ کو تو ماشاءاللہ اتنے نہیں سنا ہی نہیں دے رہا، چودھری شجاعت صاحب سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں ان کا بولنے کا ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ ان کا سوال ہمارا ہوتا ہے تھا اور ان کا جواب پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، اور چونکہ ہم ایسے یعنی ہماری ٹریننگ ایسی کہ ہم نے خبر نکلوا دی جی کہ بھئی بات کرنی ہے تو کوئی خبر نکل آئے، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا خبر وہ ہر جملے میں دیتے تھے، لیکن یہ کہ ان سے لیکن خبر کو نکلوانا پڑتا تھا تب وہ دیتے تھے۔ اور یہ کہ ابھی میں نے پوچھا ہے کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان پہ کیا ہوگا، کیوں ہونا ہے؟ اب یہ مٹی پہ ہوگے چلو، مطلب اب کی ہونا کے بعد شو بھی بہت ویری گڈ شو، نہیں بہت شکریہ، مگر یہ کہ اس میں ہوتا ہے کہ پھر کی ہونا تھا کہ آگے کیا، لیکن اب چوائس صاحب تو خیر از ناٹ، وہ نہیں ہے، ایج کافی ہو گئی، لیکن اب آج کل کے جو ہمارے بریڈ آف پولیٹیشنز ہیں اس میں آپ کو کون سب سے ڈیفیکلٹ لگتا ہے انٹرویو کرنا؟ جن کے سامنے آپ کو بڑا پریپیئرڈ ہو کے جانا پڑتا ہے کہ بات کرنی ہے۔ میں نے زردائی صاحب کو چونکہ زیادہ انٹرویوز 2-3 کیے ہوئے تو میں خیال ہے کہ وہ دل ان کا مزیدار ہوتا ہے۔ میاں صاحب کو کیا ہوا میں نے انٹرویو، یہ دو لوگ بالکل مختلف ہیں، اچھا میاں صاحب بھی، اور کیونکہ تجربہ بھی ہے، پھر ان کے ساتھ اتنی سٹوریز ہیں ان کے پاس بتانے کے لیے، اور ان کو نکالنا، ان کو کہنا کہلوانا بڑا وہ ہوتا ہے۔ خان صاحب کو میں نے بہت انٹرویوز کیے ہوئے، اور آپ نے تو خیر کیے ہوئے ان کو انٹرویوز، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی بہت ان کا تو بڑا کیجول ہوتا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ کی گفتگو شروع ہوئی ہے، پھر اس کے وہ ایک بات ان کی بہت زبردست تھی، کبھی کسی انٹرویو میں کھانا تو نہیں کھلایا نا؟ نہیں کھانا کبھی، روٹی لے آؤ، لیکن وہ یہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے سر ہم نے یہ باتیں کرنی، تو کہتے تھے جو مرضی پوچھیں آپ، ہاں یہ ان کا تھا کہ یعنی کبھی یہ نہیں کہا کہ کویسچنز کی لسٹ کوئی نہیں تھی یہ ویسے یہ کہ میاں صاحب کے ہاں ہوتا تھا کہ جب انٹرویو تو وہ کہتے تھے پہلے سوالات ٹیم کہتی تھی بھیج دیں، زردائی صاحب کے ہاں بھی نہیں تھا، نہیں ہے، بلاول صاحب کے ہاں بھی جو مرضی پوچھیں، میاں صاحب کویسچنز کی لسٹ ان کی جو ٹیم ہوتی تھی وہ کویسچنز کے وہ کہتے تھے کہ ہم بھی کون سا وہی پوچھتے تھے۔ کرن آپ جواب دیجئے، آپ کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ پولیٹیشین؟ اچھا، ایک تو آپ کی والی بات صحیح، چودھری شجاعت، کیونکہ جب میں نے اپنا 10 PM کا سلاٹ شروع کیا تھا تو اس کا سب سے پہلا انٹرویو چودھری صاحب کے ساتھ کیا تھا، تو وہ یہ دونوں چیزیں بالکل صحیح بات ہے، ایک تو وہ سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ بہت مختصر، اور ایک تو ہوتا ہے نا مختصر پراسر، لیکن وہ پراسر اس میں سے کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس میں سے پراسر نکال کے پھر اس کے بعد اس بات کو کسی طرح سے آگے بڑھایا جائے۔ کچھ چیزیں تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو ڈیفینیٹلی ان سے خبر لینی ہے، لیکن وہ اتنی سی بات کر کے ختم کر دیں گے تو وہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ دوسرا جو بہت پریپیئر ہو کے، پریپیئر ان اے سینس کہ آپ کو بہت دماغ کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ چودھری برادران دونوں، فواد چودھری اینڈ فیصل چودھری، یہ دونوں، فواد کا ایک مسئلہ ہے کیونکہ وہ خود اینکر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ اوپر سے وکیل، ہاں اوپر سے بھی ہے نا ایک، یس، تو وہ گھماتے بہت زبردست ہے، گھمانا ان اے سینس کہ اگر ان کو کسی بات کا جواب نہیں دینا، یا اگر ان کو کہیں کوئی کوسچن پرابلم کرے تو وہ سب سے پہلے آپ کی ٹیم کے اوپر آئیں گے، اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ دیکھیں ریسرچ اس کی صحیح کر لیں، تو اگر آپ اس وقت ہوش میں نہیں بیٹھے ہوئے تو آپ اپنی ٹیم کے لیے دماغ میں پریشان، اچھا انہوں نے آج ریسرچ مجھے صحیح کر کے نہیں دی، تو وہ بڑا گھماتے ہیں۔ وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو چوائس صاحب کہنا ہے، چوائس صاحب تو اپنی ٹیم تے دیکھو تاری ٹیم نے کی کیتا ہے، نہیں مطلب ایگزیکٹلی، لیکن وہ ان کو اچھا اینکرز کے ساتھ کھیلنا آتا ہے، مطلب جہاں ان کو اگر خبر نہیں دینی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ اینکرز کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے نکال لیتے ہیں اور ان کو بھی یہ چیز اچھے سے پتہ ہے کہ وہ اینکر ہیں۔ کرن کے تو میں نے بہت سارے شوز کیے ہیں، یہ سوال یہ بھی بہت کیا کہتے ہیں، ایسا پوچھتی ہیں کہ آگ لگ جائے پورے کے پورے پروگرام میں، آگ لگانے میں ماسٹر، آگ لگانے میں بہت صحیح آگ لگاتی ہیں، اینکروں کی 9 مئی ہے، اور بڑے آرام سے آپ سے نا آرام سے ابھی آپ بیٹھے ہیں، آرام سے بات چلتے چلتے ایک دم سے ایک سوال آئے گا جس سے آگ لگ جائے گی۔ آپ کس پروگرام میں جاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ بھئی مجھے ویل پریپیئرڈ ہو کے جانا میں چاہیے؟ جس پروگرام میں بھی جاتی ہوں پریپیئر ہو کے جاتی ہوں، مطلب جو ٹاپک ہوگا یا کرنٹ ایشو ہوگا اس کو میں صبح ریڈ کر لیتی ہوں، پروگرام ہو کہ نہ ہو، دیٹس جسٹ پارٹ آف مائی روٹین۔ اور مجھے اپنے اوپر اتنا یہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ لوز مائی ٹیمپر، آئی ڈونٹ لوز مائی کول، اگلا بندہ جو بھی کہے تو میں ریلیکسڈ ہوتی ہوں۔ ہاں کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے صوبے کے متعلق، ٹیررزم کے، ایکسٹریمزم کے، ریلیجس ایکسٹریمزم کے، تو وہ ٹاپک بڑا انفلیمیبل قسم کا ہوتا ہے، اس میں آپ کو بڑا پھونک پھونک کے اپنے ورڈز چن کے بولنے پڑتے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا میں وہ آپ کا 8-10 سیکنڈ کا بھی کلپ اٹھا سکتے ہیں اور چیز کو بالکل غلط ہوا دے سکتے ہیں۔ سو جس اٹس دا ٹاپک، اٹس ناٹ این اینکر۔ آئی تھنک اگر آپ
خود اپنے ہوش و حواس میں ہو تو ایسا کوئی بھی وہ اینکر نہیں ہے جو آپ سے لڑائی کروا سکتا ہے یا آپ کو مس بہیو کروا سکتا ہے. دیکھیں ہم نے جب صحافت کو آغاز کیا تھا نا تو ہمیں نوابزادہ نصر اللہ خان اور ولی خان یہ اسفندیار صاحب کو میں نے بہت انٹرویوز کیے ہوئے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو انٹرویو کیا جو کہ ابھی لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں بچوں کو کہ یہ کیا ان کی پولیٹیکل وزڈم کیا تھی, ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھی بتانے کے لیے, کہنے کے لیے, کیا لیول تھا. معذرت کے ساتھ اب وہ لیول ہمیں نظر نہیں آتا. پولیٹیشنز کے اندر بھی بہت کم لوگ ہیں جن کو ہم سنجیدہ اس میں کہیں کہ بھئی یہ گفتگو کرتے ہیں یا ان کے پاس ہسٹری کا جبکہ بیچارے آج کل ایسے سیاستدان ہیں جو اس سیاست کی خاطر شادی تک نہیں کر پاتے. شاندار گلزار کو بھی انٹرویو کرنا تھوڑا سا آپ کو بڑا جو ہے نا بڑا فوکس بیٹھنا پڑتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی کہیں پر بھی کچھ چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں. یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. میری التجا ہے خدا سے دعا ہے دو دل جدا نہ کرے ہو دل کی لگی کچھ اور بھی. آپ نے کبھی منصور علی خان کو سنا ہوگا, ویلاگ تو سنتے ہی ویلاگ تو ان کا میں نے نہیں, گانا بھی سنا ہوگا. گانا نہیں سنا, ویلاگ دیکھا ہے بہت. ویسے منصور علی خان, چاہت علی خان ہماری چائنا کاپی ہے. آپ ہیں دل بر میرے, دل ہے دیوانہ آپ کا. زبردست ہے. بہت خوب. ناظرین آپ نے سنا, لڑکا نعت بھی بڑی خوبصورت بتا. ماشاءاللہ, یہ تو پورے نمبر. الحمدللہ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عید کے اوپر ہمارے یہ خصوصی پروگرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. آئیے ذرا سوالات کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. لڑکا بہت اچھا گاتا ہے. اچھا ہاں, یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے آپ کی, میرا خیال ہے. میں نے سنا ہے آپ کو, اس لیے میں کہہ رہی ہوں. یعنی گانا نہیں, میں نے آپ کی نعت سنی. یہ رشتہ فارم میں سب سے اوپر بھرا جائے گا. لڑکا گاتا اچھا ہے. ہاں, تو ذرا تھوڑا گنگنائے کیونکہ کرن نے کہا ہے کہ پہلے نہیں, پھر نہیں پہلے کرن. لیڈیز فرسٹ. کرن نہیں پہلے آپ گائیں. نہیں پہلے آپ. دیکھیں آپ پریکٹس میں نہیں ہے, میں چاہ رہی ہوں پہلے آپ گائیں. کہہ رہے ہیں نا دونوں پریکٹس میں نہیں. آپ سٹارٹ کریں گی نا تو میں تب تک پریکٹس کر لوں گا. اچھا نہیں, میں تو آپ ہی کے لیے کہہ رہی ہوں. اور اس کا جو ہے نا وہ دونوں گانے اکٹھے, دونوں اکٹھے گانے. ایک دفعہ آسماں بڑے مزے کی بات, آج سے 2 سال پہلے ہم ایک شو میں تھے تو منصور نے اسی طرح سے مجھ سے پوچھا سانگ کے بارے میں, تو میں ان کو اپنا قصہ سنانے لگی. آج تو منصور بھی گائے گا. سامنے جواد احمد بیٹھے ہوئے تھے. بند کرانا شو. اچھا کیونکہ میں نے جب میں انڈسٹری میں آئی تھی نا, کام شروع کیا تھا, تو نعتیں پڑھتی تھی, نوحے پڑھتی تھی. پھر نوحے پڑھتے پڑھتے پھر لوگوں نے مجھے انکریج کیا کہ گانے کی طرف آئیں. تو میں نے گانا شروع کیا, میں نے سیکھنا شروع کیا. تو اس کے بعد آرٹس کاؤنسل میں ایک دفعہ گا رہی تھی اور وہاں پر چھوٹی تھی, وہ جو فلر سنگرز ہوتے ہیں اس طرح کے. تو وہ اس کے بعد 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ جنگ کلچرل ونگ میں سنڈے میگزین میں بیچ میں پکچرز کے ساتھ پاکستان کا ابھرتا ہوا ستارہ وغیرہ وغیرہ کر کے آ گیا. اور وہ سب کے گھروں میں جب اخبار آیا, میرے ماموں کے گھر پہ, دادا کے گھر پہ, تو صبح صبح کال آئی سب کے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے. تو ابا نے پھر تن دیا اور یہ کہہ کے کہ میراثی بننے کے لیے تمہیں بھیجا ہے. اب سامنے جواد احمد بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایکسپریشن دیتے دیتے کہ میری بات سنتے سنتے اور ایک دم سے ایسے پلٹے اور وہ دیکھیں یہ میراثی نہیں. میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میراثی ہونا بھی میراث والے لوگ ہوتے تھے. یہ میں اپنے ابا کا غصہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس بات پہ اس طرح سے غصہ. پھر مجھے کوئی 10 منٹ لگ گئے ان کو صفائیاں دینے میں کہ بھائی یہ وہ والا میراثی جواد احمد کو ساتھ بٹھا کے اس طرح کی بات کی جا سکے. بس پھر وہ ہو گیا. اب تمہارا پہلے میں سب سے پوچھ لوں پسندیدہ گلوکار کون ہے اور گانے. سمر آپ کو کون سا گلوکار جس کو آپ سنتی ہیں مطلب ریلیکس ہونے کے لیے کہ میں ان کو سنوں؟ اور ریلیکس ہونے کے لیے اب بھی نصرت فتح علی خان صاحب, ہی از دا بیسٹ. اور انجوائے کرنے کے لیے راحت فتح علی خان صاحب یا عاطف اسلم, جس لائٹ جس کو آپ کہتے ہیں ہیپی مومنٹس. لیکن جب آپ اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھے ہوں تو نصرت فتح. آپ نے راحت فتح علی خان صاحب کا, نصرت فتح علی خان صاحب کا نام ہے, آپ نے کبھی چاہت فتح علی خان صاحب کو؟ یس انفارچونیٹلی. اچھا وہ انفارچونیٹلی وہ بچے سنواتے ہیں اس کو. تو بھائی تو افنان آپ کیا سنتے ہیں؟ میں یہ نصرت فتح علی خان صاحب بھی پسند ہے. واہ. اور
لیکن میں صرف گاڑی میں سنتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں. میں یہ گاڑی ٹائم ہی نہیں ہوتا. گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے بس. میں اسپیکر صرف گاڑی میں لگوائے ہوئے ہیں. نہیں, گھر میں نہیں میں سنتا. مجھے کتاب. آپ نے کبھی منصور علی خان کو سنا ہوگا, ویلاگ تو سنتے ہی ہوں. ویلاگ تو ان کا میں نے نہیں, گانا بھی سنا ہوگا. گانا نہیں سنا, ویلاگ دیکھا ہے بہت. ویسے منصور علی خان, چاہت علی خان ہماری چائنا کاپی ہے. ان کا اوئے ہوئے اے ہے لونڈے لپاڑے اتنے مشہور ہیں یہ. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں باہر تھا, سنگاپور میں تھا, وہاں پہ ایک انڈین فیملی جا رہی, وہ بھی آپس میں وہ چاہت فتح علی خان کا گانا کوئی گا رہا ہے بچہ, وہ بدو بدی لگا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ انہوں نے اصلی بدو بدی نہیں سنا ہوا نا, کہ اس کے اوپر ہی انہوں نے. تو اب کرن آپ سنائیں پھر ہم, تاکہ ہمارا جو شو سٹاپر ہے وہ نہیں. میں دیکھیں ہم نے آپ کو بلایا اس لیے تھا کہ ہم نے آپ سے گانا. ایک تو پیسے نہیں دیے, پیسے نہیں دیے اوپر سے, ایک تو پیسے نہیں دیے, اوپر سے گانا. بھائی وہ عیدی آپ نے ڈالرز میں بھجوانی تھی, دے مجھے سب سے بڑی میں ہی ہوں. ویسے بہتر تو ہے کہ گانا رہنے دیں, کیونکہ جو ان کو ڈانٹ پڑی تھی نا ایس واری میں نے پہ جائے. نہیں, وہ اب ان کو بتا دیا ہے. اب سب گھر والوں کو پتا ہے کہ لڑکی گاتی ہے. اور اب میں شادی شدہ ہو چکی ہوں. اب شادی ہاں تو نہ بھی ہوتی تو نہیں, اب شادی شدہ ہو چکی ہوں نا. پہلے ابا سے ڈرنے والی تھی, اب تو ڈرانے والی ہوں, بیوی ہو گئی ہوں. اب تو پورے پاکستان کو ڈراتی ہیں. پورا پاکستان کی الگ بات ہے, لیکن تو شوہر والی بالکل نہیں. اتنی حسین لڑکی ہے, سب سے مظلوم تو بیچارہ شوہر ہی ہوتا ہے. تو کرن تم سناؤ نا ہمیں کچھ اچھا سا. دیکھیں ٹالریٹ کیجئے گا پلیز. ہاں میں کوشش کرتی ہوں. نہیں, تم بولتی اتنا اچھا ہو تو تم گاتی بھی بہت اچھا ہوگی. میں ایک گانا گا کے پریشان ہو کچھ ڈیفرنٹ کر دو آج, ایک اور یاد کر لیں. کلاسیکل کر لو. کچھ کوشش کرتی ہوں. کلاسیکل پہ بھی آ سکتے. پہلے میں وہی والا سناتی ہوں, اگر وہ نہیں پھر ڈھنگ کا جائے تو پھر ہمیں ناپسند آئے تو ایک اور سنیں گے. ہاں ٹھیک ہے, کر لیں گے. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے, دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. میری التجا ہے, خدا سے دعا ہے, دو دل جدا نہ کرے. ہو دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. واہ, ایکسلنٹ, فل نمبر ہے تمہارے. تھینک یو. کمپٹیشن مقابلہ سخت ہے. اب تو ایکچولی ڈالرز نہیں بھی بنتی ہے. جی میں نے پراپر ٹریننگ دیا. ویری نائس. پنچوتا صاحب مقابلہ بڑا نہیں, اچھی آواز اس لیے میں وڈرا کرتا. نہیں, بہت اچھی ہے آپ کی آواز. ہم چاہ رہے ہیں کہ اور ہمیں بہتر فیل ہونا, اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی کرانی ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا نا. وہ تو کالنگ بھی بڑی سی شادی نہیں ہوگی, سوچ لیں. آپ ہمیں کچھ بھی سنا دیں, چلیں گانا نہیں سنانا چاہتے, ہمیں آپ کچھ بھی سنا دیں. دیکھیے اس وقت پوری دنیا آپ کو رشتہ دیکھ رہی ہے سارا. نقدہ کو کوئی سنا دے پلے, تو تو پڑوسی نہ ہو. وہ جو اچھا تھا وہ سنا دو, جو پہلے وہ سنایا تھا. کون سا تھا جس کی آپ تعریف کر رہی ہیں؟ میں تو نعت سنا. نعت سنی, نعت سنا دیں. سنا دو. نعت سنا دو. ہاں سنا دیں. آپ ہیں دلبر میرے, کیا بات ہے. دل ہے دیوانہ آپ کا, میری ہر ایک سانس پر ہے اب ترانہ آپ کا. آپ ہیں دلبر میرے, آپ جو موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم ہی نہ ہوں. آپ جو موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم ہی نہ ہوں. یا نبی ممنون ہے اس پر زمانہ آپ کا. سبحان اللہ. آپ ہیں دل بر میرے, دل ہے
दीवाना आपका। जबरदस्त है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नाज़रीन, आपने सुना, लड़का नात भी बड़ी खूबसूरत पता। माशाल्लाह, ये तो पूरे नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वाह। इस प्रोग्राम के नीचे कोई टिकर चला दे, इन नंबर्स पे राब्ता हाँ करें। इन नंबर्स पे राब्ता करें। पीटीआई ऑफिस नहीं नहीं भाई, तो उसके बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, इनको नसीब ढूंढना की कोई मुश्किल बात है। काम थोड़ी। हाँ। मुश्किल काम आप सुबह 10-11 बजे चले जाएं, अडयाला जेल के बाहर ही खड़े होंगे। नाज़रीन, आई होप यू लाइक द शो। ईद की खुशियां बखेरते रहिए इसी तरह, और बराए मेहरबानी हमने तो भरपूर कोशिश की कि सियासत को दूर रखा जाए। मैं तो हर ईद के ऊपर जो है वो एक नसीहत ज़रूर करता हूँ कि जब अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, अहलो अहबाब के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, ये कड़वी बातों से दूर ही रहिए, क्योंकि बिला वजह की तलखियाँ बढ़ती हैं। वैसे भी और मीठी बहुत ईद कुछ है। है, और बहुत कुछ है बातें करने के लिए। अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ, जिस महफिल में बैठिए, इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आई होप यू लाइक द शो। जी, बहुत अपना ख्याल रखिएगा हमारे इस लाउंज से, और बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ये ईद, बल्कि हर रोज़ ईद का दिन हो, ईद का हो, और हम सब इकट्ठे हों। एक इत्तेहाद की भी ज़रूरत है, इत्तेफाक की भी ज़रूरत है, मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम सब की तरफ से एक मरतबा फिर ईद मुबारक और अल्लाह ने